کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ کیا تم نے ایسے سے بات کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ایسا ہی کہا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں روزے چھوڑتا بھی. میں اللہ کا نبی ہوں، میں راتوں کو قیام بھی کرتا ہوں اور راتوں کو سوتا بھی. میں اللہ کا نبی ہوں، میں نے نکاح بھی کیا ہے اور دوسرے دین پر بھی عمل کیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. اب یہ لوگ جو 3 لوگ تھے جو ان کی نیت تھی وہ برائی کی نہیں تھی، ان کی نیت نیکیوں میں آگے بڑھنے کی، کچھ زیادہ نیکیاں کرنے کی، روزے رکھنے کی تھی، راتوں کو قیام کرنے کی تھی، نکاح نہ کر کے دین پر عمل کرنے کی تھی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي، کہ جو شخص بھی میری سنت سے منہ پھیرے گا، میری سنت سے پیچھے ہٹے گا، جو شخص بھی اپنا عمل میری سنت کے مطابق نہیں کرے گا، فَلَيْسَ مِنِّي، وہ ہم میں سے اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں. بات سمجھنے کی کہ آج لوگ عمل کرتے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں کہ یہ دین سے ثابت نہیں. مثلا کل ساتے چالیے وہ کہتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآن مجید کی تلاوت ہی کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ نمازی پڑھتے ہیں. ہم کون سا غلط کام کر رہے ہیں؟ ہم ضروری پڑھ رہے ہیں. تو یہاں پر بھی صحابہ کرام انہوں نے نیکیاں ہی زیادہ کرنے کی کوشش، لیکن وہ پیروی وہ نہ اللہ تعالیٰ کی پیروی تھی اور نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیوں؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا نبی تو اپنی خواہش سے کوئی بات کرتا ہی نہیں، وہ تو وہی عمل کرتے ہیں کہ جو ان کی طرف وحی کیا جاتا. جو کام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے دکھائے یا جس بات کا حکم دے وہ بھی چیز نازل شدہ ہوگی، وہ وحی ہوگی، وحی آسمان سے آئے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سنت ہی تو ہے، اگر عمل کر لیا جائے تو نیکی ہے، نہ کیا جائے تو کوئی گناہ ہے. میرے بھائیوں یہ فکرہ، یہ گمراہ فکرہ اور بڑے بڑے علماء کی زبان سے سنا کہ سنت ہی تو ہے، اگر عمل کر لیا جائے تو نیکی ہے، اگر عمل نہ کیا جائے تو کوئی گناہ نہیں. میرے بھائی اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بار بار اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دے رہا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والوں سے کہہ دیجیے کہ اگر تم اس بات کا دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَاتَّبِعُونِي، پھر بس تم میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے پیچھے چلو، میری سنت پر عمل کرو. یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا دے. اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. جو تم دعویٰ کر رہے ہو پھر تم اس دعوے کے اندر سوچو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے. سب اس بات پر متفق ہیں کہ جس بات کا حکم اللہ تعالیٰ قرآن مجید پہ ایک دفعہ بھی دے دے وہ چیز فرض ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اقیموا الصلاۃ، تم صلاۃ قائم کرو. ہر شخص سمجھتا ہے کہ نماز پڑھو. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وآتوا الزکاۃ، تم زکات ادا کرو. ہر شخص جانتا ہے کہ زکات فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لا تقربوا الزنا، تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. ہر شخص سے حرام. اللہ تعالیٰ نے شراب سے، جوے سے، مختلف چیزوں سے حرام کھانے ان سے منع کیے.
سب سے پہلے نظر آئے. یعنی کہ جس بات کا حکم اللہ تعالیٰ دے وہ چیز فرض ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا حکم بار بار دے کہ تم میرے نبی کی پیروی کرو, تم اس کی اتباع کرو, تم اس کا قدم بہ قدم چلنا, تم میرے نبی کی اطاعت کرنا, اور ہم اسے فرض نہ سمجھیں. ہم کہیں کہ سنت ہی تو ہے, اگر کر دیا جائے تو نیکی ہوگی, نہیں ملے گا. سنت کے پر عمل کرنا ضروری ہے, فرض ہے کہ جو کام جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے اسی طرح سے ہی کیا جائے, اس پر عمل کیا جائے. اور اگر ہم اس پر عمل نہیں کریں گے تو ہم یقیناً گناہگار ہیں. نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث, اصلوا کما رأیتمونی اصلی, کہ تم اس طرح سے نماز پڑھو کہ جس طرح سے تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کوئی شخص اپنی مرضی سے نماز پڑھے, رکوع کے اندر سجدے کے اندر وہ قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دے, تو کیا وہ صحیح کرے گا؟ یقیناً ہر شخص کہے گا کہ یہ سجدے نہیں کر رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت میں ایک رکوع کیا کرتے, دو سجدے کیا کرتے. اگر کوئی شخص دو رکوع کر دے ایک سجدہ کر دے, ہر شخص کہے گا کہ یہ نماز صحیح نہیں پڑھ. سنت اتنی ضروری ہے, زیر ناف بالوں کو مونڈنا صحیح بخاری کے اندر ہے, سنت میں سے قرآن مجید میں اس کا حکم نہیں. لیکن جو شخص زیر ناف بالوں کو نہیں موڑتا, ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ شخص غیر مسلم. یہ بھی تو سنت ہے نا. بعض لوگ اپنی مرضی سے سنت پر اتنی سختی کرتے ہیں کہ یہ شخص تو اب مسلم ہی نہیں, اور اسی کے ساتھ انہی احادیث کے اندر کہ فطرت کے اندر چیزیں شامل ہیں کہ مونچھوں کو بس کرنا, داڑھی کو معاف کرنا, اسے لٹکتے رہنے دینا, اپنے بدنوں کے بالوں کو اکھیڑنا, یہ بھی سب انہی احادیث کے اندر ہے جہاں پر زیر ناف بالوں کو موڑ لیں. ایک چیز پر ہم سب کہتے ہیں کہ یہ شخص غیر مسلم ہے, اس لیے اپنے زیر ناف بالوں کو موڑ ڈالیں, اور دوسری چیزوں پر ہمارا اپنا عمل, اب ہم اپنا خود محاسبہ کریں کہ ہم کس چیز کی پیروی کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ بل اتبع الذین ظلموا اهواءهم بغیر علم. بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں, یہ ظالم لوگ, یہ بغیر علم کے اپنی خواہش پر عمل کرتے ہیں, اور ہم کو علم ہونے کے باوجود اپنی خواہشات پر عمل کرتے ہیں. پہلے علم حاصل کریں کہ دین کیا ہے, دین ہم سے کیا مطالبہ ہے, ہم نے پیروی کی چیز کی طرف اور پھر اس پر عمل کریں. میرے بھائیوں, سنت ضروری ہے, سنت پر عمل کریں. اور جماعت المسلمین تو یہ بات کہتی ہے کہ سنت ہی اسلام ہے. اگر سنت کو دین سے نکال دیا جائے تو اسلام ہی ختم ہو جائے. ہمیں کہاں سے پتا چلے گا کہ نماز کس طرح سے پڑھیں, زکات کتنی دینی ہے کب دینی, ہم نے کاروبار کس طرح سے کرنا, ہم نے چلنا پھرنا, سونا جاگنا, اٹھنا بیٹھنا کس طرح سے, ہمارے معاشرے کے اپنے تعلقات کیسے ہونے چاہیے, ہمارے گھر کے اندر اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی بیوی کے ساتھ کیسے تعلقات ہونے چاہیے, والدین کے ساتھ کیسے ہے. یہ سارا دین, دین صرف عبادات کا نام نہیں کہ ہم نماز, روزہ, حج, زکات یہ کر لیں بس دین پورا نہیں. دین 24 گھنٹے کی زندگی کا نام کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے زندگی گزاری ہے ہم بھی کوشش کریں کہ اسی طرح سے زندگی گزاریں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے
بہترین نمونہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر کہ جس شخص کو اس بات کا یقین ہے کہ اسے پتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور اسے آخر کے دن پر بھی اس کا ایمان ہے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جب ہم سب کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، ہم میں سے ہر شخص نے انفرادی طور پر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اس زندگی کا حساب دے، وہاں پر حساب کیا دینا، زندگی اپنی مرضی سے گزاری یا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہوا۔ مرنے کے بعد انسان کو قبر کے اندر دفن کر کے آتے سے بخاری میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی وہ لوگ اسے دفن کر کے اسے مٹی کے نیچے دفنا کر واپس جا رہے ہوتے ہیں تو دو فرشتے اس قبر میں آ جاتے ہیں، ثم اماتہ فاقبر، اسے موت دی جاتی ہے، پھر اسے قبر ملتی ہے اور اس قبر کے اندر کتنا وقت لگا کہ اسے دفنانے کے بعد وہ بھی واپس جا رہے ہیں، دو فرشتے آتے ہیں اسے اٹھا کر بٹھاتے ہیں اور وہ شخص ابھی ان لوگوں کے قدموں کی چاٹر سن رہا ہوگا کہ جو لوگ اسے دفنانے کے لیے آئے، اس کا مال دولت، اس کے بیوی بچے، اس کے رشتہ دار، اس کے بہن بھائی، اس کے والدین سب پیچھے لگے تھے، جس کاروبار کے لیے، جس مال و دولت کے لیے وہ میرا پھیریاں کرتا ہے، وہ لوگوں کو سزا دیتا ہے، وہ دھوکے دیتا ہے، وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا، وہ کاروبار میں مشغول ہوتا ہے، اذان حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا آتی ہے اور وہ اپنی دکان پر بیٹھا ہوتا ہے، اپنے کاروبار میں مشغول، وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے نمازیں چھوڑ دیتا ہے، روزے چھوڑ دیتا ہے، زکات ادا نہیں کرتا کہ اپنے مال کو جمع کر، وہ سب اسے چھوڑ کے اس کا مال بھی رہ گیا، اس کے رشتہ دار اور اس کے عزیز و اقارب سب رہ گئے۔ اب اس قبر کے اندر اسے اٹھا کر بٹھا لیا جاتا اور اس سے پوچھا جاتا ہے کہ اب بتاؤ اس کی قیامت شروع ہوگی، تو من رب پوچھا، من نبی پوچھا، من دین، کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے، تم کس کی پیروی کرتے ہیں، تم کس کی اتباع، تم کس کی بات کو مان کر یہاں پہنچے ہو، تمہیں رب کس کو سمجھا؟ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانا تھا تو یقیناً ہم اللہ تعالیٰ کی بات کو بھی مانیں گے، وہ جو ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کی تھی ہم اس کی اتباع بھی کریں گے، اور اگر ہم اس کی اتباع کرنے دے ہوں گے تو پھر ہم بتا سکیں گے کہ ہمارا رب کو، تو جب پوچھا جائے گا کہ تمہارا دین کیا، اگر ہم اس دین کی پیروی کر کے لے ہوں گے کہ جو دین اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا، دین اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بے شک دین جو ہے وہ اسلام ہے، اور وہی دین کہ جس سے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام، کہ آج کے دن الیوم اکملت لکم دینکم، میں تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت کو بھی تمام کر دیا ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں۔ ہم کسی اور چیز، کسی اور فکر، کسی اور مسلک پر راضی کہ میرا تعلق بڑا مذہب سے، میرا تعلق بڑا فکر سے ہے، میرا تعلق بڑا مسلک سے ہے، میرا تعلق بڑا مقبہ فکر سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو۔ اگر ہم نے اس اسلام پر، اس دین پر عمل کیا ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا، جس پر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راضی ہوا، تو
پھر ہم قبر کے اندر اس سوال کا جواب دے سکتے کہ میرا دین اسلام ہے، اور اگر دین اسلام کے علاوہ کسی فکر مسلک مرتبہ فکر پر عمل کر کے آئے ہوں گے تو پھر ہم یقیناً جواب نہیں دے سکتے. پھر ہم یہی کہیں گے کہ ہائے میری بربادی، میں تو وہی کیا کرتا تھا جو لوگ کہا کرتے تھے. یہ تمام چیزیں زمین پر بنی، اس کے تعلق آپ کو اللہ تعالیٰ نہیں دیا کہ تم فلاں فکر یا مذہب یا مقبر فکر کی اس کی تعلیم دو. حق کی پہچان کیا ہے؟ جو چیز آسمان سے نازل ہوئی ہے اس کی پہچان اسی آیت کے اندر کہ دین مکمل ہو گیا حجت الوداع کے اوپر. اب جس پر ہم عمل کر رہے ہیں، اگر تو وہ بات اس دین کے اندر ہے کہ جو 10 ہجری کے اندر مکمل ہوا تھا، اس سے پہلے وہ بات اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھا دیا تھا، تو پھر تو وہ بات حق ہے، وہ سچ ہے، وہ دین اسلام. اور اگر وہ چیز کہ جس پر ہم عمل کر رہے ہیں وہ اس دین کے اندر نہیں کہ جو حجت الوداع پر مکمل ہوا، وہ چیز دین نہیں، وہ چیز زمین پر بنائی گئی، وہ آسمان سے نازل شدہ نہیں. بہت سیدھی سی بات ہے کہ سب سے پہلے علم حاصل کیا جائے، بغیر علم کے عمل نہ کیا جائے. کہ دین کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جو چیز نازل کی ہے وہ چیز کون سی، اور پھر اس کے مطابق عمل کیا. ورنہ قبر کے اندر ہم اس سوال کا جواب نہیں دے سکیں گے کہ تمہارا دین کیا ہے اور پھر تمہارا نبی کون تھا، یا تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو کہ جو شخص تمہارے اندر مبعوث کیا گیا. اگر تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ہوگی، ان کی اطاعت کی ہوگی، ان کی اتباع کی ہوگی، ان کے قدم پر قدم چلے ہوں گے، تو پھر تو ہم بتا سکیں گے کہ یہ شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کے متعلق ہم نے گواہی دی تھی کہ وہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اس کے رسول. جن کو ہم جواب دے سکے، اور اگر ہم نے جواب دے سکے تو پھر تو ہم کامیاب ہوں گے. ورنہ وہیں سے ہماری آخرت شروع ہو گئی. وہی قبر جہنم کے گھروں میں سے گھر بن جائے گی یا جنت کے باغوں میں سے باغ، یا اسے راحت مل جائے گی ہمیشہ ہمیشہ کی، یا پھر اسے ہمیشہ ہمیشہ تک عذاب شروع ہو جائے. تو میرے بھائی ہم نے فکر کرنی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. کیا ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور تم میں سے ہر شخص اس بات کا جائزہ لے کہ اس نے کل قیامت کے لیے، آنے والے دن کے لیے، اپنی جان کے لیے، کسی کے لیے نہیں، جو ہم نے عمل کرنا ہے وہ اپنے لیے کرنا ہے. اپنی جان کے لیے تمہیں آگے کیا بھیجا؟ دنیا کے لیے تو بہت کچھ کرتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کے لیے کوئی کاروبار کروں، میں اپنے بچوں کو پڑھا لکھا جاؤں، انہیں کسی مقام پر پہنچا دوں، میں ان کے لیے گھر بناؤں. ہم ان کے لیے ہماری سوچ اور فکر گزارنا چاہیے. بھائی تم سیکھو گا حیات دنیا اور آخرت خیر ہوا. انسان دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے اور آخرت کو بھول جاتا ہے. حالانکہ آخرت خیر ہوا ہوتا، جو آخرت ہے یہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی. باقی ہر چیز کا فنا ہو جائے، جو باقی رہنے والی ہے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی وہ آخرت کی ہے. یہ دنیا میں فنا ہو جائے. کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ہر چیز میں فنا ہو جانا.
کتنا ہم زندہ رہ لیں گے؟ 50-100 سال. کوئی نہیں ہوگا کہ 100 سے اوپر جاتا ہو. پھر اس کے بعد کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے کرے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، جو باقی رہنے والی چیز ہے وہ تمہارے رب ذو الجلال والاکرام کا ہے. تو ہمیں آخرت کی فکر کریں کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے کس چیز پر عمل کر رہے ہیں. اس چیز پر عمل کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کی ہے. اس چیز کے متعلق جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، کہ تم اس کے لیے یکسوئی اختیار کرو، دین حنیف جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا، جو پہلے نبی آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی دین تھا، دین اسلام. اس کے لیے یکسوئی اختیار کی جائے، اس پر عمل کیا جائے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہی آیات سے آگے جو ارشاد فرمایا کہ منیبین الیہ، تم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، اس کے دین کی طرف رجوع کرو. وَاتَّقُوهُ، اس سے ڈر جاؤ. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور صلاۃ قائم کرو. وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، اور مشرکین میں سے نہ ہو. اب یہ مشرکین کون سے لوگ ہیں؟ کہ مِنَ الَّذِینَ فَرَّقُوا دِینَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا، وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کے اندر فرق کیا. وَكَانُوا شِيَعًا، اور وہ گروہ بن گئے. دین کے اندر فرق کرنا کہ کچھ چیزیں دین کے لیے نہیں، کچھ اس کے اندر ملاوٹ کر کے نئی فقہ مذہب مسلک کرانا. ایک دین کو کئی چیزوں کے اندر تقسیم کر دوں. آج ہمارے ہاں یہ لوگ کہ کسی کو کہا جائے کہ یہ چیز سنت ہے، اس پر عمل کیا جائے، وہ کہتا ہے یہ بات تو ہماری فکر کے اندر نہیں، ہمارے عالم نے تو نہیں بتایا، ہمارے مسئلے کے اندر یہ بات ہی نہیں ہے، ہم کیسے عمل کر رہے ہیں؟ اسے بتایا کیا جا رہا ہے؟ سنت بتائی جا رہی ہے. اسے بتایا کیا جا رہا ہے؟ اللہ کا فرمان بتایا جا رہا ہے، آیات سنائی جا رہی ہے. اور یہ فرقہ بندی اتنی بری چیز ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ تو ہمارے فقہ کے اندر ہی نہیں، یہ ہمارے مسئلے کے اندر ہی، یہ ہمارے امام نے ایسا عمل کیا ہی نہیں، لہٰذا ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، ہم اپنی فقہ پر عمل کریں گے. تو میرے بھائیوں، اس چیز کو اللہ تعالیٰ شرط رہا ہے کہ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ. کیوں کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو چھوڑ کر وہ اپنی فقہ اور مسئلے پر عمل کر رہے ہیں. اور شریعت سازی یہ شرک نہیں تھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرقہ بندی کو چھڑا دیتا کہ مِنَ الَّذِينَ خَرَجُوا دِینَهُمْ، کہ ان لوگوں میں سے نہ ہونا، ان مشرکین میں سے نہ ہونا جنہوں نے دین کا تکبر کر فرق کیا. وَكَانُوا شِيَعًا، اور وہ اس بات پر جان کر انہوں نے الگ الگ گروہ بنائے کہ میرا کام بس یہ ہے کہ میں تبلیغ کروں گا. اس کے لیے نکل کھڑا ہوا، اس نے سنت کو نہیں دیکھا کہ سنت میں کس طرح سے تبلیغ کروں. میرا کام یہ ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کروں. اس کے لیے درود بنائی جائے، فلاں درود پڑھا جائے، فلاں درود پڑھا. اس نے یہ نہیں دیکھا کہ سنت میں کون سا درود ہے یا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے کی جائے. اگر تمہارا دعویٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ہے تو فاتبعوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے. کوئی مسلک، کوئی گروہ آ جاتا ہے کہ تم نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اسی وظیفے کے اندر لگے رہے، صبح و شام ہزاروں مرتبہ وہ تسبیحات یا وہ کی جاتی. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ سنت میں سے بھی ہے یا نہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے یا اپنی مرضی سے کرے. یہ فرقہ بندی، یہ گروہ بندی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر کہ کل حزب بما لدیہم فرحون، کہ ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے، اس نے جو چیز بنا لی ہے، ایک دائرہ جو اس نے کھینچ لیا، وہ اس کے اندر خوش ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ابو داؤد کی صحیح سند کے ساتھ حدیث کہ میری اس امت کے 73 گروہ ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، 1 جنت میں جائیں گے۔ اب ہم خود دیکھ لیں کہ یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ یہ بات اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے نکلی ہے کہ جس کی گارنٹی اللہ تعالیٰ نے دی۔ وما ينطق عن الهوى، وہ تو وہی بات بیان کرتے ہیں کہ جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ ہر گروہ سے مانتا ہے کہ 73 گروہ ہوں گے، 72 جہنم کی جائیں گے، لیکن وہ فکر کیوں نہیں کرتے کہ ہم اس ایک گروہ میں شامل ہو جائیں کہ جو جنت میں جانے والا۔ 72 میں تو جہنم ہے۔ وہ ایک گروہ اصل گروہ ہے، وہ خالص دین پر عمل کر رہا ہوگا۔ اور دوسری حدیث کے اندر حسن سند کے ساتھ ابو داؤد کے اندر کہ وہ گروہ ہوگا کہ ما انا علیہ و اصحابی اليوم، جس بات پر آج میں اور میرے صحابہ کرام، کہ جس بات پر ہم عمل کر رہے ہیں، جس دین پر ہم عمل کر رہے ہیں، جس چیز پر میں اور میرے صحابہ کرام آج کے دن، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج ہے کہ جو جس پر عمل کر رہے ہیں، تو وہ حق پر ہوگا۔ اس گروہ کو تلاش کیا جائے گا، اس کے ساتھ رہا جائے گا، تو پھر ہم جنت میں جانے کی امید کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہم ان 72 گروہوں میں سے ہیں کہ جن کا انجام جہنم ہے، جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، جن کی منزل جہنم ہے، اگر ہم ان میں سے کسی گروہ کے اندر شامل ہوئے تو پھر ہم جنت میں نہیں جا سکتے، ہم بھی جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کے اندر ارشاد فرمایا کہ وہ سماکم المسلمین من قبل وفی، کہ میں نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے۔ اس کتاب سے پہلے جو امتیں آئی ان کا بھی یہی نام رکھا تھا، لیکن انہوں نے اس نام کو تبدیل کر لیا، یہودی بن گئے، عیسائی بن گئے، مجوسی بن گئے، کچھ بن گئے۔ اب وہ فی ھذا، اس کتاب سے تو تمہارا بھی یہی نام رکھا۔ اور اگر ہم اپنے نام کو تبدیل کر لیں گے اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ، اگر آج کہا جائے کہ تم اپنے آپ کو مسلم کہلایا کرو، تو وہ کہتا ہے نہیں، میرا تو فلاں مسلک کے ساتھ تعلق ہے۔ وہ اس نام کو نہیں اپناتا کہ جس سے متعلق اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وقال اننی من المسلمین، وہ یہ بات کہے کہ میں مسلمین میں سے، کہ اس شخص سے بہتر شخص، اس شخص کی بات سے بہتر بات کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، کہ جو لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاتا، وعمل صالحا، اور خود عمل صالح کرے، وقال اننی من المسلمین، اور وہ یہ بات کہے کہ میں مسلمین میں سے۔ اور ہم اپنا تعارف کرواتے ہیں تبلیغ کے بعد، لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلانے کے بعد، کہ فلاں مسجد میں آ جاؤ، فلاں مسلک کیا، پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ میرا تعلق فلاں مسلک سے، میرا تعلق فلاں فقہ سے، میں تو فلاں سے تعلق رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم کہو وقال اننی من المسلمین، کہ میں مسلمین میں سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت کے اندر کہ تم مسلم۔ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، فلاں۔ میرے بھائیو، دین کو خالص رکھنا ہے۔ جو چیز اس کتاب قرآن مجید کے اندر ہے، یا جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اگر اس میں سے کسی چیز پر ہم عمل کر رہے ہیں، پھر ہم خالص چیز کریں۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری سے مسلم کے اندر ہے کہ جس جماعت کے ساتھ چمٹنے کا حکم دیا ہے وہ ہے تلزموا جماعت المسلمین و امام، کہ تم جماعت المسلمین اور اس کے امام کو لازم کرو۔ اگر آج ہم لوگوں کو جماعت المسلمین کی طرف بلاتے ہیں تو ہم یہ بات اپنی طرف سے نہیں کرتے، ہم یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں تک پہنچاتے ہیں کہ جو حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، صحیح بخاری صحیح مسلم کے حدیث کہ تم جماعت المسلمین اور اس کے امام کو لازم کرو۔
اور پھر حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے سوال کیا تھا کہ وَإِن لَّمْ يَكُن لِّلَّهِ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ، اگر اس دور کے اندر جب فرقوں کا دور ہوگا، فتنوں کا دور ہوگا، مختلف لوگ ہوں گے، وہ اپنی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہوں گے، جہنم کے کنارے پر کھڑے ہوں گے، ہم ہی میں سے ہوں گے، ہماری ہی زبان میں باتیں کرتے ہوں گے، یعنی کہ وہ بھی کہتے ہوں گے کہ ہم دین پر عمل کریں، لیکن کیا ہوگا کہ وہ جہنم کے کنارے پر جو بھی ان کی پکار پر ان کی دعوت کو قبول کرے گا، ان کی پکار پر لبیک کہے گا، تو وہ اسے اٹھا کر اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے گا۔ تو اگر وہ دوڑ پاؤں تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم جماعت المسلمین اس کے امام کو لازم پکڑنا، اور پھر انہوں نے سوال کیا اگر اس دور کے اندر نہ وہ جماعت ہو نہ اس کا امام ہو پھر کیا کیا؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام فرقوں کو وہ جو جہنم کے کنارے پر کھڑے ہو کر اپنی طرف اتارے، ان تمام لوگوں سے، ان تمام فرقوں سے انتظار کرنا الگ ہو جائے، اور یہ سخت تنبیہ فرمائی وَلَوْ أَن تَعَزَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَىٰ ذَلِكَ، اگرچہ اس کام کی وجہ سے، فرقوں سے الگی کی وجہ سے تمہیں درخت کی جڑیں ہی کیوں نہ چبانے پڑے، اور تم درخت کی جڑیں چبا چبا کر اسی حالت کے اندر تمہیں موت آ جائے لیکن تم کسی فرقے کے اندر شامل ہو۔ حالانکہ جان بچانے کے لیے حرام چیز کھانے کی بھی اجازت ہے، اگر جان بچانی ہو تو کچھ کھا سکتے ہو حرام چیز ہو، لیکن فرقہ بندی اتنی بری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا تو مجید کی طرف ولا تفرقوا فرقہ بندی، اللہ تعالیٰ نے فرقہ بندی کرنے والوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ختم کیا کہ ان الذین فرقوا الدین وکانوا شیعا لست منهم فی شیء، کہ کسی چیز کا اندر آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، انہوں نے فرقہ بندی کو شرک قرار دیا، فرقہ بندی کو آزاد قرار دیا، فرقہ بندی کو اللہ نے کفر قرار دیا تو اللہ نے اور بہت ساری احادیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرقہ بندی سے کہا، اور جماعت کو پکڑنے کا الجماعت کو پکڑنے کا حکم ہے کہ علیکم بالجماعۃ وإیاکم کہ تمہارے لیے جماعت اجتماعیت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی حکم دیا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، جو پہلے اپنے آیت سنی کہ تم سب مل کر اکٹھے ہو کر جماعت بن کے اللہ کے رسی کو پکڑنا، اللہ کے دین پر عمل کرنا، اللہ کے رسی، اللہ کا دین، اس کی پیروی، ولا تفرقوا فرقہ بندی، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو فرض قرار دیا تھا اجتماعیت کو اسے ہم نے چھوڑ دیا، اور جس کو حرام قرار دیا تھا اس پر ہم عمل کر رہے ہیں۔ تو ہم خود فکر کریں، ہم خود سوچ لیں، ابھی ہمارے پاس کچھ وقت ہے، ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ہمارے پاس کچھ مہلت ہے کہ ہم غور و فکر کریں کہ اصل دین کیا ہے، ہم نے پیروی کس چیز کی کرنی ہے، کس جماعت کے ساتھ رہنا ہے، فرقوں سے الگ ہونا ہے، ان تمام چیزوں کے لیے ابھی ہمارے پاس وقت ہے، لیکن جب موت کا وقت آئے گا تو پھر اللہ تعالیٰ لا يستعجل ولا يستعجل، پھر اللہ تعالیٰ مہلت دے دیا کرے، پھر اس کے اندر کبھی پیشی نہیں ہوتی، پھر اس کا مطالبہ کہ اللہ تم تھوڑا سا مجھے مہلت دے دے تاکہ میں تیرے راستے کے اندر اپنے مال کو خرچ کروں، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں نیک بندوں میں سے، پھر اثر ہو، پھر مہلت کر دوں۔ تو میرے بھائیوں، خالص دین کا علم حاصل کریں اور پھر اس پر عمل کریں تاکہ آخرت کے اندر کامیاب ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔